اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جامعہ احمدیہ جرمنی سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خاص ارشادات کے مطابق جامعہ احمدیہ جرمنی میں سال بھر مختلف علمی مقابلہ جات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ مختلف زبانوں میں تقاریر کے مقابلہ جات، تلاوت قرآن کریم کا مقابلہ ہوتا ہے، نظم کا مقابلہ اور دیگر مقابلہ جات۔ ہمارا آج کا مقابلہ ایک بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہے اور وہ ہے مقابلہ قسمتی۔ سامعین کرام، اپنے ناظرین کے لیے میں قواعد پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اس مقابلے کی تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ مقابلہ مختلف ٹیمز کے مابین ہوگا۔ ہر ٹیم 3 طلباء پر مشتمل ہوگی۔ ٹیمز کے سامنے ایک فہرست دکھائی جائے گی جس پہ 13 نمبر موجود ہوں گے۔ ہر ٹیم نے ایک نمبر کو منتخب کرنا ہے۔ اس نمبر کے پیچھے ایک نام چھپا ہوگا۔ وہ نام کسی شخصیت کا ہو سکتا ہے، کسی معروف مقام کا ہو سکتا ہے یا کسی حیوان کا ہو سکتا ہے۔ اب 4 منٹ کے اندر طلباء نے کوشش کرنی ہے کہ منصفین سے 20 سوالات کے ذریعے جواب تلاش کر لیں، لیکن یاد رہے کہ سوالات صرف ایسے ہونے چاہیے جن کا جواب منصفین ہاں یا نہ میں دے سکیں، اور وقت صرف 4 منٹ کا ہوگا۔ سامعین کے لیے بھی پیش خدمت ہے کہ اگر گروپس جواب نہ دے سکیں تو ہم آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کو بھی یہ موقع دیا جائے گا کہ منصفین سے سوال کریں اور درست جواب دیا جائے، اور آپ میں سے جو درست جواب دے گا اس کو ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی دیا جائے گا۔ سامعین، میں اپنے منصفین کا بھی ایک دفعہ تعارف کر لوں۔ ہمارے منصف اعلیٰ صاحب آج مکرم و محترم مولانا منیر احمد منور صاحب ہیں، مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ جرمنی، اور ہمارے دوسرے منصف مکرم و محترم مولانا طاہر احمد صاحب، استاد جامعہ احمدیہ جرمنی و مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، پھر ہم اپنی پہلی ٹیم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے تشریف لائے۔ پہلی ٹیم ہے مکرم باسل اسلم صاحب، مکرم صہیب ناصر صاحب اور مکرم سجید احمد صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی صہیب صاحب، آپ ٹیم کے کیپٹن ہیں۔ صہیب صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو یہ تو بتائیں کہ آپ نے اس مقابلے کے لیے کس طرح تیاری کی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس مقابلے کی تیاری کل شروع کی تھی، اور اس میں اس طرح ہم نے کیا تھا کہ ان موضوعات کو تقسیم کیا تھا۔ جس طرح سجید صاحب کو ہم نے حیوانات کے متعلق بتایا تھا کہ کچھ معلومات حاصل کریں، خاکسار نے انسانوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی، اس طرح باسل صاحب نے مقامات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اب دعا بھی ساتھ ساتھ کی، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلے پھر ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ صہیب صاحب اور آپ کی ٹیم، آپ کے سامنے اب یہ فہرست پیش کی جا رہی ہے جس میں 13 نمبر ہیں۔ آپ نے اب ان میں سے ایک نمبر کو منتخب کرنا ہے۔ ہم نمبر 7 لینا چاہیں گے۔ آپ نمبر 7 لینا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص وجہ نمبر 7 کی؟ اس میں یہ تھا کہ یہ دونوں کہتے کہ 7 نمبر لیتے ہیں تو اس میں برکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو منصفین سے بھی درخواست ہے کہ صہیب صاحب کی ٹیم نمبر 7 لیتی ہے، اور ہم آپ کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ مقام ہے؟ جی۔ کیا اس کی وجہ شہرت مذہب ہے؟ جی۔ کیا وہ یورپ میں واقع ہے؟ نہیں، یورپ میں واقع نہیں ہے۔ کیا وہ ایشیا میں ہے؟ جی، ایشیا میں واقع ہے۔ کیا وہ بر صغیر میں ہے؟ بر صغیر میں نہیں ہے۔ کیا وہ عرب ممالک میں ہے؟ جی، عرب ممالک میں ہے۔ کیا وہ سعودی عرب میں ہے؟ جی، سعودی عرب میں ہے۔ کیا وہ مکہ میں ہے؟ نہیں، مکہ میں نہیں ہے۔ کیا وہ مدینہ میں ہے؟ جی، مدینہ۔ کیا وہ مسجد ہے؟ مسجد نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ مدینہ میں ہے، یہ سوال بشک کینسل کر دیں۔ ہاں، مقام سے مراد کوئی خاص عمارت نہیں ہے۔ کیا وہ ایک شہر ہے؟ جی، وہ شہر ہے۔ مدینہ؟
جی مدینہ ہے۔ مبارک آپ کا جواب بالکل درست تھا۔ جی اب ہم اپنی دوسری گروپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے تشریف لائے۔ ہماری دوسری گروپ میں اسامہ صادق صاحب، احسان احمد صاحب اور رضوان اللہ سندھو صاحب ہیں۔ جی رضوان صاحب آپ کی ٹیم کیپٹن اسامہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب نمبر 7 تو اب سہیب صاحب نے لے لیا ہے، اب آپ سے درخواست ہے کہ جو باقی 12 نمبر رہ گئے ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں۔ نمبر 3۔ نمبر 3 آپ چاہتے ہیں؟ حتمی فیصلہ آپ کا ہے، چلیں جی پھر نمبر 3 آپ نے منتخب کیا ہے منصفین صاحب، نمبر 3 اسامہ صاحب نے منتخب کیا ہے اور آپ کا ٹائم اب شروع ہوتا ہے۔ کیا وہ ایک انسان ہے؟ جی ایک انسان ہے۔ کیا وہ زندہ ہے؟ یہ زندہ ہے۔ کیا وہ مرد ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی وجہ شہرت دینی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی وجہ شہرت سیاسی ہے؟ جی۔ کیا وہ براعظم یورپ سے ہے؟ جی۔ کیا اس کا تعلق جرمنی سے ہے؟ جی۔ کیا وہ وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم چانسلر؟ تو نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے۔ کیا وہ چانسلر ہے؟ جی۔ جی۔ کیا وہ انگلا میرکل؟ جی۔ مبارک آپ کا جواب بالکل درست تھا، انگلا میرکل صاحبہ۔ اینگیلا میرکل جو ہیں یہ اپنی انسانی ہمدردی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہاں پر ہمارے پاس ایک معزز مہمان آئے ہوئے تھے جو عرب ملکوں میں سے ایک ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو عظیم الشان ہمدردی دکھائی ہے شامی پناہ گزینوں کو یہاں پر جرمنی میں آباد کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر وہ ان کے اتنے اچھے جذبات تھے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں اپنے ملک میں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی عرب ملک میں شاہ نجاشی جس کے زمانے میں مسلمان گئے تھے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، اور اس نے بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کو رکھا تھا، پناہ دی تھی، تو اس کے شکریہ کے طور پر مسجد نجاشی بنائی گئی ہے۔ تو وہ کہتے تھے میری یہ خواہش ہے کہ کسی عرب ملک میں اینگیلا مرکل کے نام سے مسجد میرکل بنائی جائے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی عظیم شان خدمت کی ہے انسانیت کی۔ آپ تشریف کرتے ہیں میرے صاحب، اس زمن میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جامعہ احمدیہ جرمنی کے کچھ طلباء تھے، حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزیز کی خدمت میں پیش ہوئے، تو ایک طالب علم نے حضور سے پوچھا کہ پیارا حضور آپ کی ہماری چانسلر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضور نے بڑا لمبا جواب دیا تھا اور حضور نے بہت تعریف بھی فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ بہت کوشش کرتی ہیں کہ جو مہاجرین ان کی خدمت کی جائے، وہ یورپین یونین کو بھی اکٹھا رکھتی ہیں، اور آخر میں حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایسے ہی نہیں انہیں آئرن وومن کہا جاتا، وہ اچھا کام کرتی ہیں تو اس لیے لوگ انہیں آئرن وومن کہتے ہیں۔ انگلا میرکل کے بارے میں آپ کو کچھ اور بھی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انگلا میرکل 22 نومبر 2005 سے جرمنی کی چانسلر ہیں۔ 14 مارچ 2018 کو آپ چوتھی مرتبہ پھر سے چانسلر منتخب ہوئیں، اور ان کی ذاتی جو جماعت ہے جن کی وہ صدارت کرتی ہیں وہ پارٹی CDU ہے۔ انگلا میرکل نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے انتخاب میں یعنی 2021 میں وہ شامل نہیں ہوں گی اور نہ ہی وہ کوئی سیاسی عہدہ اس کے بارے میں لیں گی۔ تو یہ انگلا میرکل کے بارے میں تھا۔ ایک جو ابھی شاید کل یا پرسوں یہ وہ تبدیلی ہوئی ہے کہ اب وہ CDU پارٹی کی صدر نہیں ہے۔ 2 دن پہلے غالباً وہ نیا انتخاب ہوا ہے تو اس میں وہ کوئی دوسری خاتون جو ہے وہ منتخب ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال چانسلر وہی ہیں۔ جی بالکل، جزاکم اللہ احسن الجزا، مبارکباد اس ٹیم کو جنہوں نے درست جواب دیا ہے۔ جی اب ہم اپنی تیسری ٹیم کو بلاتے ہیں۔ تیسری ٹیم میں مکرم چودھری ایاز احمد صاحب، مکرم خواجہ عبد النور صاحب اور عبد النور بٹی صاحب ہیں۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ سامنے تشریف لائیں۔ جی نور صاحب آپ تھوڑے نروس لگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چودھری ایاز صاحب آپ اپنی ٹیم کے کیپٹن ہیں۔ جی ایاز صاحب آپ ان میں سے کون سا نمبر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نمبر 1 منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ جی منصفین صاحب نمبر 1 ٹیم نے نمبر 1 کو منتخب کیا ہے۔ جی اگر آپ تیار ہیں تو پھر جی وقت شروع ہوتا ہے، آپ بسم کا اللہ وقت شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک انسان ہے؟ جی
کیا ان کا تعلق امریکہ سے ہے؟ جی ان کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے. کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ جی ان کا تعلق پاکستان سے ہے. کیا وہ سابق وزیر اعظم تھے؟ نہیں. زندہ ہیں وہ؟ جی زندہ ہیں, آخری خبریں آنے تک زندہ ہیں. کیا ان کا سیاست سے تعلق ہے؟ جی سیاسی سے تعلق ہے بالکل. اس سوال کو میں تھوڑا سا جواب کو تھوڑا سا تبدیل کر لیتا ہوں کہ سیاست سے بھی تعلق ہے. ایاز صاحب آپ کے ابھی 2 منٹ باقی ہیں. کیا وہ مولوی بھی ہیں؟ جی مولوی بھی ہیں. کیا ان کا نام خادم حسین رضوی ہے؟ جی جی سامعین, خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بیان کر دیتا ہوں. 22 جون 1967 میں یہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور بریلوی جماعت کے عالم دین ہیں اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی ہیں. رضوی صاحب ابھی حال ہی میں توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آسیہ بی بی کے لیے سزائے موت کے طلبگار رہے. آپ کی ٹیم کو مبارک ہو کہ آپ نے درست جواب دیا ہے. ماشاءاللہ اب تک تو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیموں نے بہت اچھی تیاری کی ہے. تینوں ٹیموں نے تھوڑے وقت میں ماشاءاللہ معلوم کر لیا ہے. ماشاءاللہ لگتا ہے کہ اس دفعہ مقابلہ کافی ٹف ہوگا. جی ہم اپنی اگلی گروپ کو بلاتے ہیں. اگلی گروپ میں مکرم و محترم طلحہ کالو صاحب, ہارون عطا صاحب اور مکرم عطاء کریم صاحب ہیں. سامعین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گروپ پچھلے کئی سالوں سے بھرپور حصہ لے رہا ہے اور کئی مرتبہ انہوں نے پوزیشنز بھی حاصل کی ہے. طلحہ صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً پچھلے سال آپ نے دوسری پوزیشن بھی حاصل کی تھی, کیا درست ہے؟ الحمدللہ. تو کیا آپ کو امید ہے کہ اس مرتبہ آپ پہلی پوزیشن بھی حاصل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے طلحہ صاحب, آپ کے سامنے باقی نمبر اب ہیں. کافی پریشر ہوگا, پچھلی 3 ٹیموں نے درست جواب دیا ہے. آپ کون سا نمبر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 10. نمبر 10. کیا اس کے پیچھے بھی کوئی خاص حکمت ہے؟ نہیں بس یوں ہی. ٹھیک ہے تو نمبر 10 منتخب کیا جاتا ہے. طلحہ صاحب آپ کا وقت اور آپ کی ٹیم کا وقت اب شروع ہوتا ہے. کیا وہ انسان ہے؟ جی نہیں. کیا وہ مقام ہے؟ جی ہاں. کیا وہ ایشیا میں ہے؟ جی نہیں. کیا وہ یورپ میں ہے؟ جی ہاں. کیا وہ فرانس میں ہے؟ جی نہیں. کیا وہ جرمنی میں ہے؟ جی ہاں. کیا وہ برلن میں ہے؟ جی. کیا وہ ایک ستون ہے؟ ستون؟ جی. نہیں. کیا اس کی چھت پہ گلاس کا گنبد بنا ہے؟ لا ادری, میرا خیال ہے غالباً. کیا اس میں جرمنی کی پارٹی بیٹھتی ہیں؟ جی نہیں. کیا اس میں سے انسان گزر سکتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ جی نہیں.
کیا وہ ایک مسجد ہے؟ جی ہاں. خدیجہ مسجد. جی. ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو. آپ کا جواب بالکل درست تھا، ختیجہ مسجد برلین میں. ناظرین، یہ جماعت کی ایک مسجد ہے جو جرمنی کے دارالحکومت برلین میں واقع ہے. اس مسجد کا افتتاح مورخہ 16 اکتوبر 2008 میں پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کروایا. مسجد خدیجہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو لجنہ امائلہ کی چندہ جات سے بنائی گئی تھی یہ مسجد. طلحہ صاحب، بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اس سال پھر ایک مرتبہ درست جواب دیا ہے، بلکہ آپ کے گروپ نے درست جواب دیا ہے. تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ تشریف رکھیں. جی 4 گروپس ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایک بھی ایسی گروپ نہیں تھی جس نے جواب نہ دیا یا غلط جواب دیا. اور ہمارے جو سامعین ہیں، حاضرین ہیں، وہ ابھی تک انتظار کریں کہ ہم سے کب سوال پوچھا جائے گا. تو آپ انتظار کریں، شاید جو اگلی گروپ ہو اس میں یہ پیش آ جائے. تو میں اب اپنی 5ویں گروپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں. اس میں ہے شہزاد احمد اعجاز صاحب، اسامہ سلیم جنجوعہ صاحب اور سلطان سمی صاحب. جی شہزاد صاحب، آپ گروپ کے کیپٹن ہیں. جی آپ کے سامنے اب باقی نمبر باقی ہیں اور ان میں سے آپ کوئی سا بھی ایک نمبر منتخب کریں. 5. نمبر 5 آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ ٹھیک ہے، پھر نمبر 5 منتخب کیا جائے. منصفین آپ تیار ہیں؟ جی. ٹھیک ہے، آپ کی گروپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے. کیا وہ شخصیت ہے؟ نہیں. آپ مقام ہے؟ مقام ہے. کیا وہ ایشیا میں ہے؟ جی ایشیا میں ہے. کیا وہ عرب ممالک میں ہے؟ نہیں. پاکستان میں؟ نہیں. انڈیا میں؟ جی. کیا وہ قادیان میں ہے؟ جی. کیا وہ ایک مسجد ہے؟ نہیں. کیا وہ مینارۃ المسیح ہے؟ نہیں. جی. یہ آپ کا جواب تھا، اور جیسے منصف اعلیٰ صاحب نے بتا دیا آپ کا جواب بہرحال غلط ہے. تو معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کا جواب درست نہیں تھا. جی آپ سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں. اب ہم اپنے آپ نے پوچھا تھا کہ قادیان میں ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ہاں قادیان میں ہے. تو لیکن یہ جی آپ تشریف رکھیں. جی اب ہمارے حاضرین کی باری ہے. اب آپ سے پوچھا جائے گا. وبی صاحب نے بتا دیا کہ ایک مقام ہے، قادیان میں ہے، اور اب آپ کو یہ چانس دی جاتی ہے کہ آپ درست جواب دیں. تو ہاتھ کھڑے کریں جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں. جی مبارک صاحب، آپ سے میں شروع کرتا ہوں. آپ کو میں مائکرو فون دیتا ہوں. غالباً مجھے لگتا ہے کہ وہ قادیان ہی ہے. قادیان ہی ہے. غالباً نہیں بلکہ قادیان ہی ہے. بارک اللہ لکم. بارک صاحب، جیسا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا جا رہا ہے. بارک اللہ لکم. بارک اللہ لکم. ناظرین، قادیان کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا بہت بتانا چاہتا ہوں. قادیان ہندوستان کا ایک شہر ہے جو ضلع گرداسپور میں واقع ہے. بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور تدفین قادیان میں ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1889 میں جب جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تو ان کے ساتھ ہی قادیان جماعت احمدیہ کا عالمی مرکز اور خلفاء کی جائے رہائش بھی بن گئے. تقسیم ہندوستان 1947 تک جماعت احمدیہ کے خلفاء یہی اقامت پذیر تھے. اس کے ساتھ ہی 1891 سے قادیان جماعت کے مرکزی جلسہ سالانہ کا مقام بھی قرار پایا. جی 5 گروپس ہو گئے ہیں اور اب باقی 5 گروپس رہتی ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں میرے صاحب کہ اب اگلی ٹیم کو بلایا جائے. اگلی ٹیم میں ہے مکرم مسلح باسط صاحب، مکرم مدثر احمد صاحب اور مکرم منصور احمد صاحب. منصور صاحب، آپ نروس لگ رہے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟
کہ مجھ سے صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے پچھلے سال بھی حصہ لیا تھا. جی. تو بتا سکتے کہ پچھلے سال آپ نے کون سی کیٹیگری کے بارے میں بتانا تھا؟ پچھلے سال ہم نے حیوان کا کیٹیگری چوز کی تھی, تو 2 سوال بعد الحمدللہ ہم نے درست جواب دے دیا تھا. ماشاء اللہ 2 سوال میں ہی ناظرین. ٹھیک ہے, تو دعا کرتے ہیں شاید اس مرتبہ آپ پہلے سوال کے بعد ہی جواب دے دیں. آپ کے سامنے اب مخصوص نمبر باقی رہ گئے ہیں, تو آپ سے درخواست ہے کیپٹن صاحب سے کہ ان میں سے کوئی ایک نمبر کو منتخب کریں. جی نمبر 4. آپ نمبر 4 لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, منصور صاحب نے نمبر 4 کو منتخب کیا ہے, تو آپ کا وقت منصور صاحب اب شروع ہوتا ہے. کیا وہ ایک شخصیت ہے؟ نہیں. کیا وہ ایک مقام ہے؟ نہیں. ایک جانور ہے؟ جی ایک جانور. ایک جانور ہے. کیا وہ ایک پرندہ ہے؟ نہیں. ایک چھپایا ہے؟ وہ چھپایوں میں سے؟ چھپایا ہے. کیا درندہ ہے؟ نہیں, درندہ نہیں ہے. کیا وہ گوشت خور ہے؟ نہیں, گوشت خور نہیں ہے. کیا وہ حلال ہے؟ حلال ہے. کیا اس سے دودھ حاصل ہوتا ہے؟ جی, دودھ حاصل ہوتا ہے. کیا وہ بھینس ہے؟ جی, کیا وہ بھینس ہے؟ بالکل وہ بھینس ہے. بارک اللہ لکم, آپ کا جواب اس سال بھی درست تھا. اور کیا حسن اتفاق ہے کہ پچھلے سال بھی ایک حیوان تھا اور اس سال پھر حیوان ہے. یہ گروپ لگتا ہے ماہر حیوانات ہے. سبحان اللہ. ناظرین, بھینس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ تفصیلات بیان کر ہی دیتا ہوں. جو بھینس ہے وہ گھریلوی ہوتی ہے اور جنگلی بھی. یہ جانور سیاہ اور خاکی رنگ میں پایا جاتا ہے. یہ جانور نہروں, نالوں اور تالابوں میں نہانا پسند کرتا ہے. جنوبی ایشیا میں دیہاتوں کے لوگ گھروں میں کثیر تعداد میں بھینسیں پالتے ہیں اور ان کا دودھ اپنے استعمال میں لانے کے ساتھ ساتھ شہروں میں لے جا کر فروخت بھی کرتے ہیں. اسی طرح اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور فروخت بھی کیا جاتا ہے. بھینس کی اوسط 18 سے 22 عمر سال کے درمیان ہوتی ہے. جزاک اللہ منصور صاحب, مبارک ہو آپ کو, آپ کا جواب درست تھا, آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. ایک اردو کا محاورہ ہے جس میں بھینس کا لفظ آتا ہے. اگر حاضرین سے پوچھ لیں کون سا محاورہ ہے, وہ کون بتائے گا؟ تحائف ہمارے پاس ابھی کافی باقی ہیں, تو مرب صاحب آپ سے درخواست کی جاتی ہے آپ ہی پوچھ لیں. ہاں جی, بتائیں جی, مائک دے دیں جس نے بتانا ہے. جی, ایسا محاورہ اردو کا جس میں بھینس کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ایسا محاورہ جس میں بھینس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سندھو صاحب آپ میرے آگے بیٹھے ہیں, تو میں سندھو صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی, میرے خیال سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جس کی لاٹھی اس کی لاٹھی جس کی اس کی بھینس. سندھو صاحب تحفے تو آپ کے پاس ہی پڑے ہیں, تو آپ ہی ایک لے لیں. جزاکم اللہ. جی ناظرین, ہماری اب کل 4 گروپس باقی رہ گئی ہیں, تو اب میں اگلی گروپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. اگلی گروپ میں ماہد حسین صاحب, فاروق خرم صاحب اور عمر رشید صاحب ہیں. میں بتا دوں کہ یہ تینوں طلباء ناظرین درجہ مماہدہ کے طلباء ہیں, یعنی جو جامعہ احمدیہ جرمنی کا پہلا سال ہوتا ہے اس کے طلباء ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ماہد صاحب, آپ گروپ کے کیپٹن ہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ کے سامنے اب باقی نمبر ہیں, تو ان میں سے آپ کون سا نمبر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 6. ماہد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس سے پہلے بھی کبھی آپ نے کسوٹی کا مقابلہ کھیلا ہوا ہے؟ نہیں, اس سے پہلے. عمر رشید صاحب آپ نے کبھی, یعنی آپ کا یہ پہلا تجربہ ہے مقابلہ کسوٹی میں؟ جی ٹھیک ہے. آپ نے نمبر 6 بتایا تھا, تو ماہد صاحب آپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے. کیا یہ ایک شخصیت ہے؟ جی, ایک شخصیت ہے. کیا ایک مرد ہے؟ ایک مرد ہے. کیا وہ زندہ ہے؟ جی, زندہ ہے. کیا یہ یورپ میں رہتا ہے؟ جی,
کیا یورپ میں رہتا ہے؟ یورپ میں نہیں رہتے. کیا وہ ایک پولیٹیکل ہے, سیاستدان؟ جی سیاستدان ہے, بلکہ سیاستدان بھی ہیں. کیا وہ ایشیا سے آتے ہیں؟ ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں جی. کیا وہ ایک وزیر اعظم؟ جی کیا وہ کرکٹ رہ چکے ہیں؟ جی کرکٹر رہ چکے ہیں؟ جی کرکٹر رہ چکے ہیں. کیا وہ عمران خان؟ جی بارک اللہ لکم آپ کی ٹیم کو کہ پہلی مرتبہ کسوٹی میں حصہ لیا ہے اور جواب بھی آپ نے بالکل درست دیا ہے. ناظرین اکرام, میں عمران خان صاحب کے بارے میں بھی آپ کو کچھ تھوڑا بہت تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب پاکستانی سیاستدان ہیں جو پاکستان کے 22ویں اور موجودہ وزیر اعظم ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں. سیاست میں قدم رکھنے سے قبل عمران خان ایک کرکٹ کے کھلاڑی تھے. انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا اور 1992 تک پاکستان میں کرکٹ کھیلا, اور اپنے آخری سال میں یعنی 1992 میں انہوں نے ورلڈ کپ میں فتح بھی حاصل کیا. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ لکم. جی ہماری اب صرف 3 ٹیمز میں صاحب باقی رہ گئی ہیں, تو ہم اپنی اگلی ٹیم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے تشریف لائے. اگلی ٹیم میں ہیں مکرم محفوظ احمد منیر صاحب, مکرم لقمان احمد صاحب اور مکرم فرحان منظور صاحب. جی محفوظ صاحب, آپ گروپ کے کیپٹن ہیں. جی بالکل. ماشاء اللہ. آپ کے سامنے اب 6 نمبر باقی ہیں, تو آپ ان میں سے کون سا نمبر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 8. نمبر 8 آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں. نمبر 8 آپ نے منتخب کیا ہے اور آپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے. کیا وہ ایک مقام ہے؟ جی نہیں. کیا وہ ایک شخصیت ہے؟ جی ہاں. کیا وہ حیات ہے؟ جی نہیں. کیا وہ مرد ہے؟ جی نہیں. کیا ان کا تعلق سیاست سے تھا؟ جی نہیں. کیا ان کا تعلق مذہب سے تھا؟ جی ہاں. کیا وہ ایک صحابیہ تھی؟ جی ہاں. کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھی؟ جی ہاں. کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی؟ جی ہاں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. بارک اللہ لکم. محفوظ صاحب آپ کی ٹیم نے درست جواب دیا ہے. ناظرین, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی ایک معزز, مالدار اور عالی نسب خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت, دیانت, صداقت, محنت اور اعلیٰ اخلاقیت سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے ان کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی ہے. ناظرین, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی وفات کے کئی سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فخر اور خوشی کے ساتھ فرمایا تھا کہ حضرت خدیجہ بہترین عورتوں میں سے تھی. اتنی محبت آپ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تھی. اور آپ کو جب نبوت کا پیغام ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے تھے اور انہیں سارا معاملہ بتایا تھا, تو انہوں نے بلا تکلف کے بغیر کسی سوال کیے فوراً آپ کی صداقت پر یقین کیا اور آپ کو یہ تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا. تو آپ کی ٹیم کو مبارکباد ہو, آپ کا جواب بالکل درست تھا. آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ تشریف رکھیں. ماشاء اللہ مولوی صاحب, اس مرتبہ آپ نے پہلے بھی دہرا دیا کہ
طلباء کی بہت اچھی تیاری ہے اور ابھی تک صرف غالباً ایک ہی ٹیم تھی جنہوں نے جواب دینے میں ناکام رہے، باقی تو اب تک ساری کی ساری نے صحیح جواب دیا ہے. وہ جنہوں نے جو ناکام رہے ہیں وہ بھی انہوں نے تھوڑی سی جلدی کی ہے بولنے میں، لفظ بولنے میں، ویسے وہ پہنچ گئے تھے میرا خیال ہے وہاں پر، قریب تھے بہرحال. ٹھیک ہے جی مرغ صاحب، ہماری اگلی ٹیم ایک بہت ہی خاص ٹیم ہے اور ان میں ہے مکرم اسد جری اللہ صاحب، مکرم عمران بشارت صاحب اور مکرم حمزہ نصیر صاحب. آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ آگے تشریف لائیں. ناظرین میں بتا دوں کہ یہ تینوں طلباء درجہ رابعہ کے طلباء ہیں. اسد صاحب آپ ٹیم کے کیپٹن ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو آپ ایک دفعہ میں یہ تو بتائیں کہ آپ آج کس کیٹیگری کے خواہش مند ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مقام کے خواہش مند ہیں. شیخ قرآن مجید نے حکم دیا ہے سیرو فی الارض، اور اس کے ماتحت ابھی بہت مقام ہیں جو دیکھنے والے ہیں، تو اس لیے ہماری آج خواہش ہے کہ ہم مقام میں. ٹھیک ہے، اللہ فضل کرے کہ آپ کا وہی آپ کی خواہش پوری بھی ہو، اور خصوصاً یہ کہ جو بھی مقام ہو اس کی زیارت کرنے کا بھی آپ کو موقع دیا جائے. جی اسد صاحب، آپ کے سامنے اب 5 نمبر باقی ہیں، تو آپ ان میں سے کون سا نمبر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ اپنی ٹیم سے بھی مشورہ کر لیں. جی 11. آپ 11 نمبر لینا چاہتے ہیں. جی منصفین صاحب، اسد صاحب کی ٹیم نے کہا ہے کہ وہ نمبر 11 کو منتخب کرتی ہیں. اسد صاحب آپ کے گروپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے. کیا وہ شخصیت ہے؟ جی ہاں. کیا وہ حیات ہیں؟ جی نہیں. کیا وہ ایک عورت ہے؟ جی نہیں. کیا ان کی وجہ شہرت مذہب ہے؟ جی نہیں. مذہب بھی ہے، بن گئی تھی، لیکن کہہ نہیں سکتے صرف مذہب ہے. کیا ان کا تعلق ایشیا سے ہے؟ جی نہیں. یورپ سے ہے؟ جی نہیں. کیا ان کا تعلق امریکہ سے تھا؟ جی ہاں. کیا ان کا تعلق سائنس سے تھا؟ جی نہیں. سیاست سے؟ جی نہیں. کیا ان کا تعلق اسپورٹ سے تھا؟ جی ہاں. کیا وہ ایک باکسر تھے؟ جی ہاں. محمد علی. جی بالکل درست ہے. ابازا ماشاء اللہ. ابازا، بارک اللہ لکم اسد صاحب، آپ کا جواب بالکل درست ہے، محمد علی صاحب. ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ محمد علی امریکہ کے ایک سابق مکے باز تھے جو 20ویں صدی کے عظیم ترین کھلاڑی قرار پائے. انہوں نے 3 مرتبہ مکے بازی کی دنیا کے سب سے بڑا جو ایوارڈ ہوتا ہے وہ حاصل کیا ہے، جو آج تک کوئی اور نہیں پا سکا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محمد علی صاحب کے کئی ایسے اقوال ملتے ہیں جن میں وہ بار بار اس چیز کا انہوں نے اقرار کیا کہ جو اسلام ہے یعنی دین اسلام وہ میرے اندر ایک نور کی طرح ہمیشہ رہتا ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ محمد علی صاحب جرمنی میں تھے کسی مقابلے کے بغرض، تو انہوں نے خواہش کی تھی کہ وہ کہیں نماز پڑھیں. تو اس وقت وہ فرینکفرٹ شہر میں مقیم تھے اور فرینکفرٹ شہر میں جو مسجد جماعت کی ہے مسجد النور، وہاں وہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں جمعہ ادا کیا تھا. اور ہمارے جو وہاں کے مربی سلسلہ ہے انہوں نے اس وقت محمد علی صاحب کو قرآن کریم بھی دکھایا تھا اور انہیں جماعت کا تعارف بھی پیش کیا تھا. اسد صاحب بارک اللہ لکم، آپ کا جواب بالکل درست ہے، آپ تشریف رکھ سکتے ہیں. میرے صاحب آخری ٹیم کو بلانے سے پہلے ایک مرتبہ ہمارے پاس کیونکہ ابھی 4 آپشنس ہیں اور صرف ایک ٹیم ہے، تو جو حاضرین ہیں ان سے بھی تو ذرا کچھ پوچھ لیں. تو حاضرین میں سے کون چاہتا ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. لگتا ہے کہ طلباء تھوڑے نروس ہو گئے ہیں. جی پیچھے ہمارے طالب علم ہیں مکرم رانا شراز صاحب. شراز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ عموماً درست جواب دینے پر آپ کو ایک تحفہ دیا جائے گا جی، لیکن کیونکہ ابھی کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا اور آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، تو اگر آپ کا جواب غلط بھی ہوگا تو میں آپ کو پھر بھی تحفہ دوں گا. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جی شراز صاحب آپ کون سا نمبر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 9.
نمبر 9. کوئی خاص وجہ؟ نہیں. اچھا نمبر ہے. ٹھیک ہے, تو نمبر 9 منتخب کیا جاتا ہے اور آپ اب منصفین سے سوال کر سکتے ہیں. کیا یہ ایک شخصیت ہے؟ جی ہاں. کیا یہ مذہبی شخصیت ہے؟ جی ہاں. صحابی ہیں؟ جی. کافی قریبی صحابی ہیں؟ جی. کیا یہ آپ نے نہیں پوچھا کہ کس کے صحابی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی ہیں؟ یہ پوچھنا چاہیے. جی ہاں. کیا یہ ان شخصیات میں شامل ہے جن کی وجہ سے آج جامعہ احمدیہ مطلب جی بالکل. کیا یہ مولوی برہان الدین جیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابی ہیں؟ جی ہاں. جی مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آبادار شراح صاحب, آپ کا جواب بالکل درست ہے اور میری طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا جاتا ہے. ماشاء اللہ انہوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ سوال پوچھے ہیں, خاص طور پر جو آخری سوال پوچھا ہے وہ بڑی ذہانت والی بات تھی وہ. جی ناظرین, میں آپ کو حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کے بارے میں بھی بتا دوں کہ آپ ابتدائی ایام میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آگے اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی درجے کا عشق رکھتے تھے. آپ کی ایک تصنیف میں آپ نے بیان کیا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ کا جو نام ہے یعنی عبد الکریم سیالکوٹی وہ آپ کے کسی رشتہ دار نے رکھا تھا, اور بعد میں جا کے آپ نے اس چیز کا بہت خواہش کیا تھا کیونکہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بڑے عاشق تھے اور حضور کو بھی آپ کا نام بہت پسند تھا. جی اب ہم اپنی اگلی ٹیم کی طرف سے آتے ہیں, لیکن مولوی صاحب میں تو کہتا ہوں جی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کریم بخش تھا, جس کو تبدیل کر کے خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے نام عبد الکریم رکھا اور پسند فرمایا. پھر آپ کی وجہ شہرت یہی نام بنا ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ عشق, محبت اور پیار تھا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. صاحب آخری ٹیم کو تشریف لانے سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر اپنے جو حاضرین ہیں ان سے سوال کرتے ہیں. ابھی 3 آپشن باقی ہیں, تو کیا کوئی اور بھی طالب علم ہے جو اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہے؟ جی پیچھے ہاتھ کھڑا ہوا ہے مکرم طاہر احمد باجوہ صاحب. طاہر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ شراح صاحب کو تو غلط جواب دینے پر بھی تحفہ ملنا تھا, لیکن آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ ایک استثناءات ہیں. جی طاہر صاحب 3 نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں, کسی ایک کو بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں. نمبر 2. جی کیا وہ ایک انسان ہے؟ بھی نہیں. مقام ہے؟ مقام بھی نہیں ہے. حیوان ہے؟ حیوان ہے. کیا وہ 4 پایا ہے یعنی 4 ٹانگوں والا؟ نہیں. کیا وہ ایک پرندہ ہے؟ پرندہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ جو معروف معنی ہیں پرندوں والے وہ نہیں. کیا وہ گھونسلے میں رہتا ہے؟ جی ایک گھونسلے میں رہتا ہے؟ گھونسلے میں نہیں رہتا. کیا وہ انڈے دیتا ہے؟ جی اس کی جو مادہ ہے وہ انڈے دیتی ہے. کیا اس کے انڈے جامع میں کھائے جاتے ہیں؟ جامع میں بالکل کھائے جاتے ہیں. مرغی. بارک اللہ علیکم طاہر صاحب, آپ کا جواب بہت بالکل درست ہے. آپ کو میری طرف سے ایک چاکلیٹ دی جاتی ہے. ناظرین کرام, مرغی کے بارے میں بس اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے کئی ممالک ملتے ہیں جو مرغیوں کی آپس میں لڑائی کراتے ہیں اور ان کی کھیلیں کراتے ہیں, اور امریکہ میں تو باقاعدہ ایسے کلبز بھی ملتے ہیں جو مرغیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. جی یہ ان دنوں میں پاکستان میں مرغی اور بھینس ان دونوں کا بہت تذکرہ ہو رہا تھا, اس لیے یہ دونوں جو ہے نا یہ یہاں رکھے گئے تھے, سلیکٹ کیے گئے تھے. تو دونوں ماشاءاللہ بوجھ لیے ہیں ہمارے طلباء نے. رحم اللہ. جی اب ہماری آخری ٹیم سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں
آخری ٹیم میں مکرم جاہد عزیز صاحب، مکرم حمزہ احمد صاحب اور مکرم برہان الدین فیضان صاحب۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تینوں طلباء درجہ مماہدہ کے طلباء ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برہان صاحب آپ اپنی ٹیم کے کیپٹن ہیں؟ ہاں جی آپ پہلی مرتبہ مقابلہ کسوٹی میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی بالکل۔ حمزہ صاحب کیا کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے اس مقابلے میں حصہ لینے کا؟ جی نہیں، ٹھیک ہے۔ برہان صاحب 12 نمبر اور 13 نمبر ابھی موجود ہیں، تو آپ ان دونوں میں سے کون سا نمبر منتخب کرنا چاہتے ہیں؟ نمبر 13۔ نمبر 13 ٹھیک ہے، نمبر 13 منتخب کیا جاتا ہے۔ آپ کا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ کیا وہ مقام ہے؟ جی نہیں۔ کیا وہ انسان؟ جی ہاں۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ جی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ جی نہیں۔ کیا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں سے؟ جی نہیں۔ یعنی زمانے سے مراد ہے کہ دعوے سے پہلے زندگی میں تو موجود تھے، لیکن اس طرح مطلب کہ ان کے دعویٰ کرنے کے بعد اس زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیا انہوں نے اپنے بچوں سے نصیحت کی تھی کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس کی بیعت کرنا؟ جی نہیں۔ کیا وہ نبی تھے؟ جی نہیں۔ کیا وہ بڑے صغیر سے تھے؟ جی ہاں۔ انڈیا سے تھے؟ جی۔ ان کا تعلق سیاست سے تھا؟ جی نہیں۔ کیا وہ حضرت مسیح موعود کے خلاف تھے؟ جی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے؟ جی نہیں۔ کیوں جی ان کو کچھ تھوڑا سا کوئی اشارہ دینے کی اجازت ہے؟ جی میرے صاحب۔ اگر اس اشارے کے بعد بھی آپ نے نہ بوجھا تو پھر بڑا کام خراب ہے۔ ان کو آم بہت پسند تھے۔ ہاں جی۔ ان کو آم بہت پسند تھے، مینگو بہت پسند کرتے تھے وہ۔ وہ شاعر تھے؟ جی ہاں۔ کیا وہ مرزا غالب ہے؟ جی ہاں۔ جی ہاں۔ بارک اللہ لکم، آپ کا جواب بالکل درست تھا مرزا صاحب کی ہنٹ کی وجہ سے۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ مرزا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شعراء میں سے ایک شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ میرے صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی کئی مرتبہ مرزا غالب کے کچھ اشعار بیان کیے ہیں اور ان کے اشعار کی، ان کی شاعری کی بہت تعریف بھی کی ہوئی ہے۔ تو برہان صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کا جواب بالکل درست تھا۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ سامعین، حاضرین، تمام بھائیوں کا خاکسار شکر گزار ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہماری آج کے مقابلے کی یہ آخری ٹیم تھی، اور میں اسی طرح منصف اعلیٰ صاحب اور منصف دوم صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو وہ نتائج تیار کر دیں، اور ان کا میں بےحد مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی کچھ وقت عطا کیا ہے۔ جی منصف اعلیٰ صاحب سے پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ نتائج پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ
ہمارا آج کا کسوٹی کا مقابلہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ طلباء نے ان شخصیات کو اور مقامات کو بوجھا ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں سوچ رکھے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ذہانت پائی جاتی ہے ہمارے طلباء میں، اور ان کا جو معلومات عامہ کا معیار ہے وہ بھی اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو اب میں اس نتیجے کا اعلان کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ جو ٹیم آئی ہے، جب میں نام لوں تو اگر مناسب سمجھیں تو وہ کھڑے بھی ہو جائیں تاکہ سب دوست ان کو دیکھ بھی لیں۔ ٹیم نمبر 2 اسامہ صادق صاحب، احسان احمد صاحب اور رضوان اللہ سندھو صاحب، یہ ٹیم اول آئی ہے۔ انہوں نے 9 سوالوں میں جواب جو ہے وہ بوجھ لیا، اور 2 منٹ اور 15 سیکنڈ کا وقت لیا انہوں نے۔ 4 منٹ وقت ہوتا ہے تو 2 منٹ 15 سیکنڈ میں انہوں نے بوجھ لیا۔ بارک اللہ لکم۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹیم ہے وہ محفوظ احمد منیر صاحب، لقمان احمد صاحب اور فرحان منظور صاحب کی ہے۔ انہوں نے بھی 9 سوالوں میں جواب بوجھ لیا، لیکن انہوں نے چند سیکنڈ زیادہ لے لیے۔ 2 منٹ اور 23 سیکنڈ میں انہوں نے سوال کا جواب بوجھ لیا۔ بارک اللہ لکم۔ تیسری ٹیم ہے ماہد حسین صاحب، فرخ خرم صاحب اور عمر رشید صاحب۔ انہوں نے بھی 9 سوالوں میں جواب بوجھ لیا، لیکن کچھ وقت زیادہ لے لیا۔ 2 منٹ اور 40 سیکنڈ میں جواب تک یہ پہنچ گئے۔ بارک اللہ لکم۔ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک کرے جن کو انعام ملا ہے، اور جن کو نہیں ملا انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھا مقابلہ کیا۔ اور حاضرین میں سے بھی رانا شراز صاحب نے 7 سوالات میں 1 منٹ اور 47 سیکنڈ میں جواب جو ہے بوجھ لیا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو طاہر باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے 8 سوالات میں 2 منٹ اور 17 سیکنڈ میں وہ جواب تک پہنچ گئے۔ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ بارک اللہ لکم۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہم تمام احباب کے علم میں اضافہ کرنے میں کامیاب رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔